السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. مومن شاہد حسین صاحب یہ شدید بیمار ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی بیمار کربلا کے صدقے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آج کی یہ مجلس سوئم قرار دی گئی ہے سید محمد انور رضوی والد سید طاہر حسین رضوی کے لیے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ مرحوم و مغفور کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب، انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان میں سے آخری اور عظیم ترین اور اہم ترین کتاب قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 131 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہم ہمیشہ مومنین کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں، اس کی آیات میں غور و فکر کے بارے میں۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی بنیادی بات سمجھائی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی مومن
اللہ تبارک و تعالی کی رحمت چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان خدا بند عالم کی نافرمانی کرتا ہو، نافرمانی کو جاری رکھے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، میری توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ آیا یہ دعا قرآن کی سمجھائی ہوئی بات کے مطابق ہے؟ آیا اس دعا کو شرف قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ملے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہم اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 میں پاتے ہیں، اور اس سوال کا جواب دینے والا خود اللہ تبارک و تعالی ہے، جس نے دعائیں قبول کرنی ہے یا رد کرنی ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو، توجہ فرمائیے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو، تو اس کی شرط یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بغیر اطاعت کے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی سورہ آل عمران میں اس بات کا ایک بہت بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ جنگ احد کے بارے میں آپ سب نے سن رکھا ہے۔ اسی سورہ آل عمران میں اسی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی چند آیات کے بعد اس جنگ کا تذکرہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس جنگ کی صورتحال کیا تھی؟ کفار کا لشکر 5000 افراد پر مشتمل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 1000 افراد کو لے کر مدینہ سے نکلے تھے 5000 کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لشکر اسلام کے لیے یہ بات مسئلہ نہیں ہے قرآن کی نظروں میں کہ وہ کم ہے یا ان کے پاس اسباب کم ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مومنوں کی تعداد میں کمی کو ان کی ناکامی کا سبب قرار نہیں دیتا، بلکہ برعکس قرآن یہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کفار کا لشکر اگرچہ تم سے تعداد میں زیادہ ہو اور ساز و سامان کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہو، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر میدان میں نکلو گے تو پھر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تمہاری اس کمی کو اللہ اپنی غیبی مدد سے پورا کر دے گا اور تمہیں کثیر تعداد والے دشمن پر فتح و نصرت عطا فرما دے گا۔ اور یہ منظر مسلمان جنگ بدر میں دیکھ چکے تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری نصرت کی تھی جبکہ تم ان کفار کے مقابلے میں کمزور تھے۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے۔ ذلیل کا ترجمہ اردو میں معنی جو ہم لیتے ہیں وہ ذرا بہت نیگیٹو ہے۔ عربی میں ذلیل کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جو طاقتور کے مقابلے میں، سامنے جو طاقتور ہے ادھر کمزور کھڑا ہے، طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے جیت جائے گا، ظاہر میں یہ دکھائی دے رہا ہے، تو اس طاقتور کا اپوزٹ، اس کی ضد ذلت کہا جاتا ہے۔ ایک وہ ذلت ہوتی ہے جو انسان اپنی حرکتوں کی وجہ سے کماتا ہے، وہ منفی ہے، اور ایک وہ ذلت ہوتی ہے جو ظاہری اسباب کی وجہ سے نظر آ رہی ہوتی ہے، کمزوری، بیچارگی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم کمزور تھے،
دشمن بہت طاقتور تھا. وہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ 313 افراد تھے، جبکہ کفار کا لشکر 1000 کا تھا، اور وہ 1000 بھی اسلحے کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، اور مسلمان اس اعتبار سے بھی بہت کم تھے، ساز و سامان کی بھی کمی تھی. تو غزوہ احد میں 1000 مسلمانوں کا لشکر اور 5000 کفار کا لشکر، مکہ والوں کا لشکر. جب 1000 افراد کے ساتھ رسول اللہ نکلے، میدان میں نکلے، ایک اور مشکل پیش آ گئی. 300 منافقین چھوڑ کر واپس چلے گئے، 700 باقی رہ گئے. اب آپ اندازہ لگائیں، ایک تو پہلے سے مد مقابل 5000 کی تعداد میں ہے، آپ کا لشکر 1000 کی تعداد میں ہے، اور عین دشمن سے سامنے کے وقت 300 افراد واپس چلے جاتے، بہانہ بنا کر کے جی ہماری رائے پر تو عمل نہیں کیا گیا، ہم نے کہا تھا مدینے کے اندر رہ کے جنگ کرنی چاہیے، آپ باہر نکلیں. منافق بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے، اتحاد کو، وحدت کو توڑنے کی تلاش میں ہوتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے. تو عبداللہ ابن ابی کی سربراہی میں منافقین کا یہ گروہ رسول اللہ کے ساتھیوں کو چھوڑ کر واپس مدینہ چلا گیا. اور قرآن نے بار بار بتایا کہ جب میدان لگتے ہیں تو اللہ میدان لگواتا ہی اس لیے ہے کہ مومن اور منافق جدا ہو جائیں. ہر زمانے میں مومن وہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات دیکھنے کے باوجود میدان نہ چھوڑے، حتیٰ کہ جان جانے کا امکان ہو میدان نہ چھوڑے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اس حد تک پہنچا ہوا ہو. لیکن منافق موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، کب بہانہ ملے اور اس بہانے کے سہارے اپنا کام، اپنی خیانت کر دی جائے. تو یہ 300 افراد واپس چلے گئے. اب ادھر 5000 ہیں، ادھر 700 ہیں. اب آپ دیکھیے ان 700 افراد کی جو جنگی پوزیشنیں تھیں خود اللہ کے رسول نے معین کی. قرآن بتاتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور جب آپ صبح صبح اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے اور آپ مومنوں کو جنگی پوزیشنوں پر بٹھا رہے تھے، آپ خود معین کر رہے تھے. اللہ کا رسول جنگیں لڑنے کی بھی مہارت رکھتا ہے. اللہ کا رسول اس طرح نہیں ہوتا کہ مثلا جیسے بعض افراد مثلا ایک کنارے پر بیٹھ گئے اور عوام ان کے پاس آئیں، ہمیں یہ مشکل ہے، ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، فلان ہو گیا، یہ پرابلم ہے، اور وہ صرف ورد وظیفے بتانے ان کو آتے ہوں. نہیں، اللہ کا نبی کیا بتا رہا ہے، جس کو قرآن کریم اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے کہ اللہ کا نبی جو کام مسجد میں کرنے والے ہیں وہ مسجد میں کرتے ہیں، اور جو کام میدان جنگ میں کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کا نبی خود انجام دیتا ہے. مومنوں کو ان کی جگہوں پر مناسب مقامات پر بٹھا رہے تھے. 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی ٹیلے پر بٹھایا اور یہ حکم دیا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا. جو لوگ مدینہ منورہ شرف یاب ہوئے ہیں خداوند عالم ان کو بھی اور جو نہیں ہوئے ان کو بھی بار بار یہ توفیق عطا فرمائے. انہوں نے دیکھا ہے ان 50 کو یہ حکم دے کر رسول اللہ باقی ساتھیوں کے ساتھ میدان میں موجود ہیں. جنگ کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اور یہ 700 افراد بلکہ 650 افراد کے جو نیچے میدان میں ہیں یہ اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ ایسا حملہ کرتے ہیں
کہ 5000 کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتا. 650 افراد 5000 افراد کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیتے. گویا کہ فتح حاصل ہو جاتی ہے. اب جب فتح حاصل ہوتی ہے تو کفار جو سامان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، مسلمانوں کا لشکر بطور مال غنیمت ان چیزوں کو جمع کرنا شروع کرتا. تو وہ جو 50 افراد اس پہاڑی ٹیلے پر کھڑے کیے گئے تھے اور حکم رسول یہ تھا کہ تم نے کسی حالت میں اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا، ان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. آپ کی توجہ رہے کہ یہ کس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کی شرط اس کی اطاعت ہے. اللہ کی رحمت کی شرط، اللہ کی توفیقات کی شرط، اللہ کی غیبی نصرتوں کی شرط بندے سے اللہ کی اطاعت ہے. اگر بندہ اطاعت نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ان 50 میں اختلاف ہوا. ان میں سے کچھ نے یہ کہا کہ جب انہوں نے دیکھا، اور قرآن نے گواہی دی ہے، میں آیت آپ کے سامنے بیان کروں گا، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ان کا بھی دل کر پڑا. دنیا، حب دنیا کیا کرواتا ہے؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کروا دیتا ہے. تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم بھی نیچے اتر کر دوسروں کے ساتھ مال غنیمت جمع کریں. ان سے صبر نہ ہوا. کچھ نے کہا کہ نہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے جو مرضی ہو جائے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا، لہذا یہ مال غنیمت کو دیکھ کر اللہ کے رسول کے حکم کی جو تعویل کر رہے ہو یہ نہ کرو. انسان ایک ایک چیز میں عبرت ہے اور درس ہے قرآن کی آیات میں اور ان واقعات میں. انسان کب خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور اس نافرمانی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس نافرمانی کو اپنے لیے جائز بنانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی غلط تعویل کرتے. تو جب کچھ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم نے کسی حالت میں جب تک رسول اللہ نہ کہیں ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تو انہوں نے کہا کہ وہ حکم کب تک تھا؟ جب تک جنگ ہو رہی تھی. تعویل کی، اپنی مرضی کی مراد نکالی اور نامراد ہوئے. اللہ کے نبی نے تب تک کہا تھا جب تک کہ میدان میں لوگ جنگ لڑ رہے ہو. اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار تو تم دیکھ رہے ہو بھاگ کے چلے گئے. بھاگے نہیں تھے. خالد ابن ولید کہ جس نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، بہت ہی ماہر جنگجو تھا، سپہ سالار تھا، موقع کی تلاش میں اپنے افراد کے ساتھ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہوا تھا اور اس طاق میں تھا کہ پیچھے سے حملہ کرنے کا موقع ملے. اور بعض لوگوں کی حب دنیا کی وجہ سے اس کو یہ موقع مل گیا. اگر دنیا کی محبت حکم رسول پر غالب نہ آتی تو یہ موقع نہ ملتا اور جنگ احد میں وہ نہ ہوتا جو ہوا. آج آپ دیکھ لیں، آج جہان اسلام میں کتنے ایسے حکمران ہیں جو اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو بیچ رہے ہیں کفار کے آگے. حب دنیا، حب اقتدار. کیوں بات مان رہے ہیں کفار کی؟ تاکہ وہ ان کے اقتدار کی گارنٹی دیں، ہم تمہاری حکومتوں کے محافظ ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کفار پر توکل ہے، کفار پر اعتماد ہے. حب دنیا جب بھی آئے گا مسلمان کے دل میں، کوئی نہ کوئی خرابی امت کے حق میں کرے گا.
اپنے جیسے مومنین کے حق میں خرابی کرے گا۔ مختصر یہ کہ چند افراد کے سوا باقیوں نے وہ ٹیلا چھوڑ دی اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ جب یہ منظر خالد ابن ولید نے دیکھا تو پیچھے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر حملہ کیا، اور وہ جو چند افراد اوپر موجود تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ کم تھے، روک نہ سکے، لڑے، شہید ہو گئے۔ اب جب پیچھے سے حملہ ہوا، کفار نے پیچھے سے حملہ کیا، تو مسلمانوں کے لشکر میں تیار ہی نہیں تھے، بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ میں بہت سارے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قرآن مجید کی آیات نے اس کی گواہی دی۔ اب دیکھیے اسی سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی اس قصے کو کس طرح سے بیان فرماتا ہے۔ جنگ کے بعد یہ آیات اتری، لیکن یہ آیات اس لیے اتری تاکہ یہ جو خرابی ہوئی میدان احد میں یہ آئندہ نہ ہو۔ اللہ نے خود سبب بیان فرمایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کیا، سچا کر دکھایا۔ کیسے؟ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے اذن سے کفار کو قتل کر رہے تھے، تہ تیغ کر رہے تھے، مار رہے تھے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ کس نے خرابی کی؟ تم نے۔ کب خرابی کی؟ جب اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، تعویل کر لی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں دین کا حکم پتہ ہوتا ہے پھر بھی زور لگاتے ہیں، مولانا صاحب کوئی راستہ نکالیے، کوئی راستہ اس کام کا۔ وہ کہہ رہے یہ حرام ہے۔ مثلا کوئی مالی لین دین کا معاملہ ہے، مولانا صاحب سے سوال کیا، مولانا نے کہا یہ سود ہے، یہ ربا ہے، مت کھاؤ، حرام ہے۔ نہیں مولانا آپ خود ہی تو کہتے ہیں اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اس مسئلے کا بھی کوئی حل نکال کے دو۔ اسلام میں حرام کو حلال کرنا یہ کوئی حل نہیں ہے، ایسے حل موجود نہیں ہے جو حرام کو حلال کر سکے۔ ایسی قومیں ٹریک سے اتر جاتی ہیں جن کو اپنے مادی مفادات اتنے عزیز ہوں کہ انہیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو توڑنے موڑنے پر آمادہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور یقیناً اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اللہ کے اذن سے کفار کو قتل کر رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم، جب تم کمزور پڑ گئے، تمہارے اندر کمزوری آ گئی، وتنازعتم فی الامر، اور جو امر تمہیں کیا گیا تھا اس میں تم جھگڑا کرنے لگے، جو حکم تمہیں دیا گیا تھا اس میں تم لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ جھگڑے سے کیا مراد ہے؟ وہی جو ان 50 کے درمیان ہوا۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، اور تم نے معصیت کر دی، تم نے نافرمانی کر دی، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا تھا جو تمہیں پسند تھا۔ کیا مراد ہے؟ یعنی تمہیں فتح دکھا دی تھی، لیکن فتح ہو بھی گئی تھی، اللہ کے رسول کا حکم تو نہیں بدلا تھا، تم نے جگہ کیوں چھوڑی؟ من بعد ما وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کر دی، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا جس کو تم
پسند کرتے تھے، جو چیز تم چاہتے تھے، یعنی کفار پر فتح، اب اللہ تبارک و تعالی سبب بیان کرتا ہے اس نافرمانی کا، اور وہ سبب کیا ہے؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، دنیا کی محبت ان پر غالب آ گئی، اور کچھ تم میں سے ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے، انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی، وہ میدان میں ڈٹے رہے اور شہید ہو گئے۔ اگر یہ حب دنیا والا مسئلہ پیش نہ آتا تو وہ بھی شہید نہ ہوتے، کیونکہ کفار کی ہمت ہی نہ پڑتی کہ وہ پیچھے سے آ کے حملہ کرے، اور صرف وہ مجاہد شہید نہیں ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں باقی کھڑے رہے، ڈٹے رہے، بلکہ اس جنگ میں تقریباً 72 مسلمان شہید ہوئے۔ خود اللہ کا نبی زخمی ہو گئے، پیشانی زخمی ہو گئی، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہ جو شباہت رکھتے تھے رسول اللہ کے ساتھ، وہ شہید ہوئے، افواہ اڑا دی گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اب بھگدڑ اور زیادہ ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں سے انہی آیات میں فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد کیا ہیں سوائے ایک رسول ہونے کے۔ عجیب، أَفَإِن مَّاتَ، اگر ان کو موت آ جائے، او قتل، یا انہیں قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو رسول اللہ کے دنیا سے جاتے ہی تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے دین سے۔ یہ الٹے پیروں پھرنا کسے کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے میدان چھوڑا تھا، اسلام نہیں چھوڑا تھا، توجہ فرمائیں، اسلام نہیں چھوڑا تھا، میدان چھوڑا تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی پشتوں کی طرف واپس پھر جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو بھی الٹے پیروں پھر گیا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں کو اللہ عنقریب اجر دے گا۔ اب دیکھیے یہاں شکر گزار کون ہے؟ جو میدان میں کھڑے ہیں، چونکہ مذمت کن کی جا رہی ہے؟ جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اللہ شکر گزاروں کو عنقریب اجر دے گا۔ شکر گزار وہ ہے جو میدان میں کھڑا رہے۔ یہ قرآن کی لغت ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ قرآن کا انداز خطاب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کچھ لوگ بھاگ رہے تھے، اکثریت بھاگ رہی تھی، لیکن کچھ لوگ بھاگنے والوں کو روک بھی رہے تھے اور کفار سے اسی طرح جنگ بھی کر رہے تھے۔ فرق دیکھیے مضبوط ایمان کا اور کمزور ایمان کا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے بھاگتے ہوئے، جب وہ پکے مومن جو ڈٹے ہوئے تھے وہ ان کو بھاگتے دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ میدان چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو بھاگنے والے جواب میں ان سے کہتے تھے، افواہ اڑ چکی تھی رسول اللہ کے دنیا سے جانے کی، قتل ہونے کی۔ تو بھاگنے والوں کا کلام یہ تھا کہ جب رسول اللہ نہیں رہے تو ہم کس سے جنگ کریں؟ بات ختم ہو گئی۔ لیکن جو حقیقی مومن تھے، حقیقی معرفت والے تھے، جن میں سر فہرست مولا کائنات تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ بھاگنے کی کیا بات ہے اس میں؟
اگر رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو جس راہ میں رسول اللہ شہید ہو گئے اس راہ میں ہم کیوں نہ شہید ہوں؟ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اور یا یہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے دنیا میں جی کر کیا کرنا؟ یہ اٹیچمنٹ، جو اصل اٹیچمنٹ، جو اصل ایمان ہے. اور یہاں پہ میں عرض کر دوں ایک واقعہ اسی جنگ احد کا جو ذہن میں آ رہا ہے، ایمان کو تر و تازہ کر دینے والا. ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے جن کا نام ہے انس ابن نضر، نون ضاد رے، انس ابن نضر. جنگ بدر کا جب موقع آیا، اللہ کے رسول نے جہاد کا اعلان کیا، سب کو حکم دیا جہاد کے لیے آؤ. انس ابن نضر نے جہاد سے بچنے کے لیے کوئی بہانہ بنایا اور بدر میں نہیں گئے. جب رسول اللہ واپس آئے مدینہ میں تو انس شرمندہ ہوئے. اللہ کے ہاں راستہ بند نہیں ہوتا جب تک مہلت دنیا میں باقی ہے. جنگ بدر میں نہ جانا بہت بڑا جرم تھا. زندگی اور موت کا معاملہ تھا مسلمانوں اور کفار کے درمیان. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے میدان بدر میں دعا مانگی تھی کہ اے اللہ یہ قلیل تعداد جو میرے ساتھ آئی ہے اس کثیر تعداد کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے، اے اللہ اگر یہ دنیا سے مٹ گئے تو پھر اس دنیا میں تیرا نام بلند کرنے والا نہیں رہے گا. بہت ہی سرنوشت ساز معرکہ تھا. بہت بڑا جرم تھا ان لوگوں کا جو بہانے بنا کر اس میدان میں نہیں گئے تھے. لیکن اتنے بڑے جرم کے باوجود اللہ کے ہاں معافی اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. آپ دیکھیے انس ابن نضر جب رسول اللہ واپس مدینہ آ گئے یہ شرمندہ ہوئے، حقیقتاً شرمندہ ہوئے. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ در حقیقت شرمندہ ہونے کا. توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ بندہ زبان سے کہہ دے اور جو حرکت کی ہے اس پر نادم نہ ہو، اسے ترک کرنے کا ارادہ نہ ہو. اس حقیقی ندامت کے ساتھ انس ابن نضر رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں نے جان بوجھ کر بہانہ بنایا جنگ پہ نہ جانے کے لیے، میری معافی ہو سکتی ہے؟ اور اگر مجھے معاف کر دیا جائے، اگر آپ میری معافی کو قبول کر لیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے کوئی اور موقع پیدا کر دیا، یعنی کوئی اور جنگ ہو گئی اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کی، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے حرکت کی ہے اس کا جبران کر دوں گا، اس کمی کو دور کر دوں گا، اس داغ کو اپنے ماتھے سے ہٹا دوں. جنگ احد آ گئی. انس ابن نضر بھی جنگ احد میں لشکر میں شامل تھے. اب جب وہ موقع آیا جب مسلمانوں کے قدم اکھڑے اور بہت سارے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، انس ابن نضر ان افراد میں سے تھے کہ جو بھاگنے والوں کو روک رہے تھے. بھاگنے والوں کا رخ کدھر تھا؟ مدینہ کی طرف، اور پشت کدھر تھی؟ ظاہر ہے دشمنوں کی طرف. تو انس ان کو روک روک کے کیا کہہ رہے تھے کہ ادھر کہاں بھاگے جا رہے ہو، جنت کا راستہ اس طرف ہے. جنت کا راستہ مدینہ میں نہیں، اس وقت مدینہ جانے میں نہیں ہے، اس وقت جنت کا راستہ اس طرف ہے جس طرف دشمنوں کی تلواریں. مدینہ بڑی مقدس جگہ ہے، لیکن اگر میدان چھوڑ کر کوئی مدینہ بھی بھاگے تو جہنم میں تو جا سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. جنگ تمام ہوئی، بہت سارا نقصان ہوا مسلمانوں کا. مسلمان اپنے شہداء کے لاشیں اٹھا رہے تھے، جن کے رشتہ دار شہید ہوئے تھے لاشیں اٹھا رہے تھے.
اچانک رسول اللہ نے فرمایا، ایک طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ اس طرف آؤ، مجھے اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ کچھ صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ چلے، چلتے چلتے ایک چٹان یا ٹیلا، اس کے جب پیچھے پہنچے جس طرف سے اللہ کے نبی کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی، اس ٹیلے کے پیچھے جب پہنچے تو دیکھا انس ابن نضر کے ٹکڑے پڑے۔ روایات میں یہ بات لکھی گئی کہ 80 سے 90 کے درمیان انس کے بدن پر تیروں اور تلواروں کے زخم تھے۔ میدان نہیں چھوڑا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، انس نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیا۔ جنگ بدر میں نہ جا کر جو داغ انس کے ماتھے پر لگا تھا، انس نے وہ داغ دھو دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور بوڑھے صحابی ہیں، بہت بڑی عمر کے تھے، وہ بھی احد میں رسول اللہ کے ساتھ آئے، دعا مانگ کر آئے کہ اے اللہ میں واپس مدینے نہ آؤں۔ یہ دعا مانگ، دعائے شہادت۔ جنگ میں شہید ہو گئے، ان کے بیٹوں نے ان کی لاش کو واپس مدینہ لے کر جانا چاہا، ایک اونٹ پر رکھا، عمرو ابن جموح نام ہے ان کا، ان کی لاش کو اونٹ کے اوپر رکھا اور جب چلانے لگے تو اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا۔ جتنا زور لگایا اونٹ ایک قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ اطلاع اللہ کے نبی کو دی گئی، اللہ کے نبی اس اونٹ کے پاس تشریف لائے اور اس اونٹ کے قریب گئے۔ اونٹ نے اپنی زبان میں اللہ کے نبی کو خبر دی اور اللہ کے نبی نے وہ خبر پھر اپنے صحابہ کو اور عمرو ابن جموح کے بیٹوں کو سنائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اونٹ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک عمرو کی لاش اس پر رکھی۔ اس اونٹ نے مجھے بتایا، اس دعا کا کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ اس اونٹ نے اللہ کے حکم سے رسول اللہ کو بتایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جس کی لاش میرے اوپر رکھی ہے اس نے مدینہ میں اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میں مدینہ میں واپس نہ آؤں، اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک عمرو کی لاش تیرے اوپر ہے تو یہاں سے نہیں ہلے گا۔ جو شہدائے احد ہیں ان کی قبروں میں ایک قبر عمرو ابن جموح کی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کی لاج رکھی، اس حیوان کو حکم دیا کہ تو نے اس لاش کے ساتھ واپس مدینہ میں نہیں آنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب سوال، اگر بغیر اطاعت کے اللہ کی رحمت کی امید رکھی جائے تو یہ قرآن کے الفاظ کے مطابق غلط۔ جب انسان اللہ کی رحمت کی طلب رکھے تو پہلے یہ دیکھے کہ میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، پہلے نافرمانی ترک کر کے اطاعت کو اپنائے، اس کے بعد رحمت کی دعا مانگے اور توقع رکھے۔ ورنہ اللہ کو آپ رسول اللہ کا واسطہ دیں، مولا علی کا واسطہ دیں، جناب سیدہ کا واسطہ دیں، قانون نہیں بدلے گا۔ ہم آج اگر خدا کی اطاعت نہ کریں اور دعائیں مانگیں، اللہ کی رحمت کی پوری نہیں ہوگی، چاہے ہم ان ہستیوں کا واسطہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان احد میں دنیا کی عظیم ترین اور اللہ کی مقرب ترین ہستیاں موجود تھیں۔
رسول اللہ میدان احد میں موجود تھے، علی مرتضیٰ میدان احد میں موجود تھے، جناب سیدہ میدان احد میں موجود تھی، لیکن ان سب کے موجود ہونے کے باوجود جب اللہ کی اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوئی تو ان کا موجود ہونا بھی مسلمانوں کو نقصان سے نہ بچا سکا۔ توجہ فرما رہے؟ یہ قرآن ہے۔ ہمارے پیچھے رہ جانے کا سبب، ہماری دعاؤں کے بے اثر ہو جانے کا سبب، ہماری پسماندگی کا سبب، اخلاقی پستی کا سبب، اللہ سے دوری کا سبب، دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ ہم دعا تو مانگتے ہیں، قبولیت دعا کی شرط ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ لوگ اس حد تک راستے سے ہٹ گئے کہ ناجائز کاموں کے لیے بھی منت مانتے۔ ایک کام کے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اللہ نے اس کام سے منع فرمایا ہے، کوئی بہت بڑا گھپلا کرنا ہے اس محکمے میں جہاں پر ملازم ہے، منت مان کے جاتا ہے کہ اگر یہ گھپلا میں نے کر لیا تو میں فلان ہدیہ دوں گا یا چندہ دوں گا یا پتہ نہیں میں کیا کھانا کھلاؤں گا غریبوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام کے قانون کے، قوانین کے بنیادی قواعد و ضوابط وہاں سے نہیں لیے جہاں سے لینے چاہیے تھے۔ اس کا نام، اس جگہ کا نام، اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ 2 سالوں سے 3 سالوں سے آپ کی خدمت میں یہ ملیر کینٹ میں حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے اور قرآن مجید کے بارے میں تاکید ہم جس قدر توفیق ہے کرتے رہتے ہیں۔ آپ امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو ان باتوں کو سننے کے بعد قرآن کے بارے میں اپنے رویے کو بدل چکے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی پر ان کے اعتماد میں، اللہ کے کلام پر ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہوگا۔ میں انشاءاللہ ان دنوں میں وہ آیات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو اس بات کی تائید کرتی ہیں، بلکہ اس بات کے بارے میں رہنمائی کرتی ہیں کہ آیات قرآن مومن کے دل پر کیا اثر ڈالتی ہیں۔ ایک نقطے کی طرف توجہ فرمائیے۔ قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے احادیث کی کتابیں ہوں، چاہے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد اس طرح سے کیا جا سکتا ہو جس طرح قرآن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ میں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت رکھنے والوں سے بات کر رہا ہوں۔ جن دلوں میں آل رسول کی محبت ہے، اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے، جن کے دلوں میں آل رسول کی محبت ہے، ان سے یہ بات کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ جہاں بھی انگلی رکھ دیں، آپ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں 100% یہی بات 12 اور 14 کا بھی فرمان ہے۔ ذرا تھوڑی نگاہ اینگل چینج کریں، ذرا دوسرے اینگل سے دکھانے کی کوشش کروں۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔
لیکن چونکہ اہل بیت اطہار ایک ذرہ بھی اس کلام سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، نہ گفتار میں نہ کردار میں، اہل بیت اطہار اس قرآن کی بات سے ایک ذرہ بھی اپنی ساری زندگیوں میں ادھر ادھر نہیں ہوتے، نہ اپنی گفتار میں نہ اپنے کردار میں۔ تو ان سے محبت کرنے والا اس کتاب کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ ساری کی ساری جس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اہل بیت اطہار کی بھی یہی باتیں ہیں۔ اور کسی کتاب کا جب معاملہ آئے گا دیکھنا پڑے گا، یہ جو فرمان بتایا گیا، اس کی سند، اس کا متن فلان، کئی معیار ہیں جن پر پرکھتے ہیں محققین، سنجیدہ افراد، تب جا کر بطور فرمان اہل بیت اسے قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ آج کل مارکیٹ میں بغیر تحقیقات کیے سارا مال بک رہا ہے۔ ان حدیث کی کتابوں کا بھی کہ جن کے بارے میں اس کتاب میں حدیث جمع کرنے والوں نے یہ کہا کہ یہ جو احادیث میں اس کتاب میں لکھ رہا ہوں یہ ساری ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو بھی کسی نے مجھے اہل بیت کے نام سے بات بتائی میں نے یہاں لکھ دی، لیکن جو میں نے لکھی ہے ضروری نہیں کہ وہ اہل بیت کا فرمان بھی ہو۔ اب علماء کا کام ہے کہ پہلے اس روایت کو، اس کی روایات کو پرکھیں تب بیان کریں لوگوں کو، لیکن اب پرکھنے کا زمانہ گزر گیا۔ اب بغیر پرکھے اہل بیت کے نام پر جو بھی کوئی کہنا چاہے آرام سے کہہ سکتا ہے۔ ایک صاحب سے میں نے عرض کی یہ جو آپ نے عجیب و غریب کوئی روایت انہوں نے لکھ دی، تو میں نے کہا کہ اس روایت کی کوئی سند ہے؟ ان کا جواب سنیے اگر آپ کو سمجھ آئے تو۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جھوٹ ہونا کنفرم نہیں ہے، لہذا اس کو آگے چلایا جا سکتا۔ کہاں یہ نظریہ کہ پہلے سچ ہونا کنفرم کرو اور پھر آگے چلاؤ، اور کہاں یہ نظریہ کہ اگر جھوٹ ہونا کنفرم نہیں ہے تمہیں تو پھر آگے چلا دو۔ اس فارمولے کے مطابق جو مرضی حدیث جو ہے وہ آپ آگے چلا دیں، چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ حدیث نہ ہو۔ تو جب ہر قسم کے مال کی فراوانی ہو جائے گی اہل بیت کے نام پر، تو پھر اس ماحول میں جو کتاب سب سے زیادہ مظلوم اور متروک قرار پائے گی اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ چونکہ اتنا کچھ الٹا سیدھا سننے کے بعد جب قرآن کی آیات کو دیکھیں گے تو ان کو لگے گا یہ تو کوئی عجیب ہی بات ہے، اور جب ان کو عجیب بات لگے گی پھر وہ جا کے سوال کریں گے کہ جی آپ نے تو یہ بتایا اور قرآن مجید میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو جواب میں کیا کہا جائے گا، کیا دھونس دی جائے گی؟ قرآن سے تعلق کاٹنے کے لیے کہا جائے گا کہ قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ بدترین خیانت قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، ان سب کے ساتھ بدترین خیانت کرتا ہے وہ آدمی، چاہے وہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہو، چاہے اپنے آپ کو خطیب کہتا ہو، چاہے اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہو، چاہے اپنے آپ کو شاعر کہتا ہو۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، اور اگر آپ کے کوئی سوال ہو اس کے بارے میں تو آپ کے جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ بدترین خیانت کرتا ہے وہ شخص اللہ سے، رسول سے، اہل بیت سے، جو ایسی بات کرتا ہے عوام کو جس بات کی وجہ سے ان کا قرآن کی طرف آنے کا جذبہ ماند پڑ جائے، شوق نہ بڑھے ان کا قرآن کی طرف آنے کا۔ نہ صرف آیات قرآن کی مخالفت کرتا ہے، فرامین محمد و آل محمد کی ان 20 فرامین کی مخالفت کرتا ہے جس میں انہوں نے ہر ایک کو حکم دیا ہے قرآن پڑھنے کا، ہر ایک کو۔
کسی میں یہ نہیں کہا کہ یہ صرف قرآن مجید کتاب ہے جو مولانا حضرات کے لیے جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں وہ اس قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، باقی خبردار پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ برعکس ہے، پڑھ کے گمراہ نہیں ہوں گے، پڑھ کے تو ہدایت ملے گی، نہ پڑھ کے گمراہ ہو، نہ پڑھ کے ہاتھ پلے کوئی معیار ٹھوس نہیں آئے گا صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اور علماء نہ بھی لکھیں، اللہ کی بات واضح ہے، آپ توجہ کیجئے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ قرآن کی جو بھی آیت آپ نے پڑھنی ہے آپ اس کی تفسیر دیکھیں، ورنہ آپ کو نہیں پتا کیا لکھا ہوا۔ یہ باطل ہے۔ ایک ایک لفظ دیکھیے، وا اور اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور رسول کی، لعلکم ترحمون، اب امید رکھو کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ لعلکم عربی زبان میں لعل کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب کسی کام کے ہونے کی امید ہو۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے رسول یہ قصے ان کو سنائیے، امید ہے کہ یہ فکر کریں گے۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے شاید یہ فکر کریں، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ فکر کریں۔ لیکن اللہ کے رحمت کے نزول کی شرط کیا بتائی جا رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کی اطاعت، ان کی اطاعت جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو کہ میرے بعد ان کی اطاعت کرنی۔ اطاعتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ نظام قرآن، نظام اسلام، نظام محمد و آل محمد نظام توحید کہلاتا ہے، اور توحید کا معنی یہ ہے، نظام توحید کا معنی یہ ہے کہ آپ پورے سسٹم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ رکھیں، کسی بھی حکم کو دیکھیں، جب آپ غور کریں گے اس حکم میں آپ کو اللہ کی ذات دکھائی دے گی، توحید کی خوشبو آئے گی۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں دین کے نام پر، اگر وہ خدا کے لیے نہیں ہے تو وہ باطل ہے، وہ نظام توحید سے باہر ہے، کیونکہ قربتاً اللہ کام، قربتاً اللہ کی نیت آپ کے کام کو عبادت بناتی ہے، کوئی اور چیز عبادت نہیں بناتی۔ کوئی بھی کام ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زیارت ہو، مجلس عزا ہو، ماتم ہو، کچھ بھی ایسا کام کہ جو در حقیقت اللہ کے لیے نہیں ہے، کرنے والا نیت میں اللہ کی ذات کو نہیں رکھے ہوئے، قربتاً اللہ کی نیت نہیں کیے ہوئے، اس کا کام عبادت شمار نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی مجھے نہیں معلوم گزشتہ سال میں نے یہ عرض کیا تھا یا نہیں، کہ اگر ہم کسی بھی کام کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، آج کی میری عرائض یہاں پر میں تمام کرتا ہوں، کسی بھی کام کو اگر آپ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، نماز عبادت سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے،
زیارت معصومین کیا ہے جی؟ آپ بولیے. عبادت ہے. کس کے لیے کی جاتی ہے؟ کوئی یہ صرف توجہ کروا رہا ہوں آپ کی. عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے. عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے. آپ جاتے ہیں مثلا خداوند عالم سب کو بار بار نصیب کرے، ذریعے مطہر مظلوم کربلا کے پاس کھڑے ہو کر آپ ان کی زیارت پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھتے ہیں. کیا نیت کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. میں فرش عذاب پر بیٹھ رہا ہوں ذکر اہل بیت سننے کے لیے قربتاً. میں مظلوم کربلا کی یاد زندہ رکھنے کے لیے ماتمی جلوس میں شامل ہو رہا ہوں قربتاً. میں نیاز تقسیم کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں امام حسین کو قربتاً اللہ. اپنے ہر کام کو جسے آپ عبادت سمجھ کر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے ہاں بھی عبادت ہی لکھی جائے، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربتاً اللہ. صلوات پڑھیں محمد والے. اے کاش کہ رسول اللہ کی امت خود کو کہنے والوں نے رسول اللہ کے بعد ان کی اطاعت کی ہوتی جن کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، قدر کی ہوتی، ان کی بے قدری نہ کی ہوتی تو وہ ظلم و ستم نہ ہوتا جو میدان کربلا میں پیش آیا. وہ بدن کہ جو رسول اللہ کو دنیا کی ہر چیز سے عزیز تھا. آپ کو معلوم ہے امام حسین وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ صحابہ کرام کے سامنے بار بار امام حسین کے بوسے بھی لیتے تھے اور امام حسین کے بدن کو سونگھا کرتے تھے، اور سونگھنے کے بعد صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے. حسن اور حسین اس دنیا میں جنت کے پھول ہیں اور میں ان کے بدن سے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں. لیکن افسوس کہ عصر عاشور وہ بدن کہ جو رسول اللہ کے لیے جنت کی خوشبو کا سبب تھا، اس بدن پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. امام حسین کے ساتھ امام کے سفروں کی ساتھی علی کی بیٹی زینب عالیہ بھی موجود ہے. آج بی بی زینب کا ذکر کرنا چاہوں گا. بس ایک چھوٹا سا واقعہ جو عصر عاشور میں پیش آیا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. جب عصر عاشور کا وقت آ گیا، حضرت عباس جس فوج کے سالار تھے، اس فوج کے سارے سپاہی، یہاں تک کہ وہ سپاہی جس کی عمر فقط 6 ماہ تھی، اپنا اپنا وعدہ جہاد پورا کر کے کربلا کی تپتی ریت پر سو گئے. اب وقت آیا کہ عباس خود میدان میں جائیں. عزادارو مختصر کرتا ہوں. حضرت عباس جب چلے، مشکیزہ ہاتھ میں پکڑ کر گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے عباس جا رہے ہیں، لیکن اچانک سامنے سے زینب عالیہ نظر آتی ہیں. بی بی زینب عباس کے پاس آتی ہیں اور عباس سے کہتی ہیں، عباس تم نے بھی میدان میں جانے کی تیاری کر لی؟ اب اگر جانا ہی چاہتے ہو
تو کچھ دیر میرے سامنے بیٹھ جاؤ، تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ عزادار و عباس کربلا کی زمین پر بڑے ادب کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ بی بی ام البنین نے حسین کا ادب، زینب عالیہ کا ادب سکھایا تھا عباس کو۔ عباس زمین پر بیٹھ گئے، بی بی زینب نے بولنا شروع کیا، فرمانے لگی عباس ایک مرتبہ جب میں کم سن تھی، میرے بابا علی نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، مجھ سے پیار کر رہے تھے، مجھ سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک تیز ہوا چلی اور تیز ہوا کی وجہ سے میرے سر کے اوپر سے چادر ہٹ گئی۔ عباس جیسے ہی میرے سر سے چادر ہٹی، اچانک میرے بابا علی نے زور زور سے گریہ شروع کر دیا۔ وہ میرے سر کو بھی چومتے تھے اور میرے ہاتھوں کو بھی چومتے جاتے تھے۔ میں گھبرا گئی عباس، میں نے بابا علی سے معافی مانگی، بابا میں نے اپنی مرضی سے چادر سر سے نہیں ہٹائی، ہوا کے چلنے کی وجہ سے چادر ہٹی ہے۔ تو عباس جانتے ہو بابا علی نے مجھ سے کیا کہا؟ بابا علی نے مجھ سے فرمایا تھا زینب میں جانتا ہوں تیرا کوئی قصور نہیں، تو اپنی چادر کی حفاظت کرنے والی ہے، لیکن زینب اس ہوا کی وجہ سے جب تیرے سر سے چادر ہٹی تو مجھے ایک وقت یاد آ گیا جس کے بارے میں رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا، بیٹی زینب ایک وقت تیرے پر ایسا آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی اور تیرے سر پر سے چادر اتار لی جائے گی۔ عباس یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میری شادی ہو گئی، میں عبداللہ کے گھر چلی گئی۔ عبداللہ کے گھر سے کبھی کبھی جب میں اپنے بابا علی کے گھر کی طرف نگاہ کرتی تھی اور اس بات کو یاد کرتی تھی تو مجھے تعجب ہوتا تھا۔ میں جب اپنے 18 بھائیوں کو، 18 کڑیل جوانوں کو دیکھتی تھی تو ان کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوتا تھا کہ جس بہن کے 18 بھائی ہوں، جس بہن کے 18 کڑیل جوان بہادر بھائی ہوں، اور عباس سب سے بڑھ کر جب میری نگاہ تیرے اوپر پڑتی تھی تو میں سوچتی تھی جس کے پردے کا محافظ عباس جیسا جوان ہو، عباس جیسا غیور ہو، بھلا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھائے، بھلا کیسے ممکن ہے کوئی اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے۔ ہاں عباس آج مجھے اطمینان ہو گیا، آج تجھے میدان میں جاتا دیکھ رہی ہوں، اس میدان کی طرف کہ صبح سے جو بھی اس میدان میں گیا واپس نہیں آیا۔ عباس اب میں سمجھ گئی میرے بابا علی کی مراد آج کا دن تھا، آج زینب کی چادر بھی چھن جائے گی، آج زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بھی ڈالی جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن کریم اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار قرآن و اہل بیت اطہار کے صدقے اس بیماری سے، اس وبا سے، کرونا سے تمام انسانیت کو بالخصوص مومنین کو نجات عطا فرما۔ پروردگار قرآن و اہل بیت اطہار کے صدقے تمام دنیا میں عزاداران امام حسین کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت فرما۔ عزاداری کی اس امانت جو سید سجاد کی امانت ہے، زینب عالیہ کی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ روز 40 20 صفر مظفر کہ جو 40 حسینی ہے، 40 شہید کربلا ہے، پروردگار ہم سب کو گزشتہ سالوں سے بڑھ چڑھ کر 40 کے جلوس میں ملت جعفریہ کی طاقت، ملت جعفریہ کی کہ اتحاد، اس کا اظہار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص سید محمد انور رضوی ول سید ظاہر حسین رضوی کے درجات آخرت کو بلند فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد شاہد حسین صاحب جن کی دعا کے لیے کہا گیا ہے، ان کو بھی اور دیگر جتنے مومنین مریض ہیں، بیمار ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ہمارے خاتمے کو ایمان یعنی حب محمد و آل محمد پر قرار دے، دنیا و آخرت میں قرآن و اہل بیت اطہار کے صدقے ہمیں کامیاب و کامران فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔